المومنین من جنب النبی الایمن، اچانک رسول کے دائیں پہلو سے علی نکل آئے. املاک این مدبر الافلاک، این مبدع الکائنات، این الصراط المستقیم، این الذی بغضہ عذاب علیم. اپنے حبیب اپنے محمد احمد محمود سے زبان بے زبانی سے اللہ ارشاد کر رہا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. کل سورہ فاطر کی آیت میں بھی یہی کچھ تھا نا. اے میرے حبیب اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. فقد کذبت رسل من قبلک، جو رسول آپ سے پہلے آئے انہیں بھی جھٹلایا گیا، حالانکہ وہ اکیلے تو نہیں آئے تھے. جاؤ بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، وہ بینات بھی لائے تھے، زبر بھی لائے تھے، نوری کتاب بھی لائے تھے. اور کل کی ساری مجلس زبر پر سن لیا آپ نے. میں بتا چکا ہوں کہ جو مثلا 6 حرفی لفظ یعنی ایک الف یوں ہے اور ایک الف یوں، الف لام فے، تو یہ پہلا جو سیدھا الف ہے یہ زبر میں شامل ہے، اور آگے جو لام فے ہے وہ بینات ہے. اور میں نے کل بتایا تھا، حدیث بھی سنائی تھی کہ جس نے الف کا ظاہر و باطن پہچان لیا وہ مقربین اور صدیقین کے درجہ پر پہنچا. اور کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے بینات علی کے عدد کے برابر اور اس کے زبر بھی علی کے عدد کے برابر. چونکہ الف کو عربی میں ظہیر بھائی حمزہ کہتے ہیں، اور جب حمزہ کے عدد نکالو تو وہ بھی 110 ہیں. پہلے پڑھ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اب سید بھائی ایک آیت ایسی پڑھنے لگا ہوں بچوں نے بھی کم از کم سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن آیت ادھوری پڑھی جاتی ہے. آیت نشان کی حد تک ٹھیک ہے لیکن وہاں قرأت میں رکنا منع ہے. گھر جا کے دیکھ لینا، باقاعدہ لا لکھا ہوگا کہ یہاں رک نہیں سکتے. لیکن آیت جب بھی آپ کو ممبر سے سنائی گئی وہاں رک کے سنائی گئی. اور میں سردار صاحب رکوں گا نہیں، میں وہیں رکوں گا جہاں رکا جا سکتا ہے. آخری بندے تک سر اٹھانا. میں آیت پڑھنے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہر بندہ کمر زیدی سمجھ جائے گا. آیت بڑی مشہور ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہے نا مشہور؟ ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. یہاں رکا جا سکتا ہے. تعلمون پہ ہر کوئی پڑھتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھو. نہیں، پوری آیت جو بات اللہ کرنا چاہتا ہے، ان کنتم لا تعلمون بالبینات وبالزبر. اے دنیا والو، اگر تمہیں زبر اور بینات کا علم نہیں ہے تو ذکر کی حال سے پوچھو. اللہ سمجھ آگے بات. ہاں، یہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے تسنیم شاہ ہاشمی اور زمانہ کاشف کیا سمجھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں زبر اور بینات کا علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. اور جب قرآن کے بارے سے پوچھا گیا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ قال الذکر رسول اللہ ونحن اہلہ
فرمایا ذکر اللہ کے رسول کا لقب ہے، اس کی اہل ہم ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ پچھلے محلے والوں طبیعت ٹھیک ہے بھائی؟ جو میں راستے میں اطہر سے بھی بات کرتے ہوئے آ رہا تھا، میں نے کہا سعید بھائی کی تبلیغ کا اثر ہو گیا ہے کہ کچھ آج وقت سے پہلے آ رہے ہیں مومنین۔ ہاں نہیں تو مبلغ بنتے جا رہے ہو، 2-4 سال تک شاید تم مشرہ خود ہی پڑھ لو۔ ہاں جی جاگنا۔ اور ہاں ایک بات شاید مجھے بھول جائے، کل سے میری تعظیم کے لیے ان کو کھڑا نہیں کرنا، چونکہ خود ہی کہا ہے کہ فرش عزا پہ کون بیٹھا ہوتا ہے، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس سے۔ ہاں بس جو دل میں عقیدت ہے وہ بہت ہے۔ ہاں جی اگر تم بینات اور زبر کا علم نہیں رکھتے تو کس سے پوچھو؟ آل محمد سے پوچھو۔ اور علی کی بیٹی کے نام کے زبر میں زے شامل کر کی پوری مجلس زے پر تم سن چکے۔ ایک لفظ غلام باسی قدر خان میں کہنا چاہ رہا ہوں، سردار صاحب میری کیا جرت ہے، عطا صاحب ان کی ہے، علم الحروف اور علم الاعداد پر ظہیر بھائی جتنی کتابیں اس گناہگار کے پاس ہوں گی کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور جہاں جہاں بھی یہ علم مجھے نظر آیا، صرف اہل اسلام تک نہیں، غیر مسلموں کے ہاں سے میں نے وہاں سے بھی جمع کیا۔ علماء حروف نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے بس جملہ لکھا، آگے شرح نہیں کی، وہ شرح میرے حصے میں آئی ہے۔ اگر تم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو یقین مانو اس سے بڑا تحفہ تمہیں دیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 28 حروف تہجی میں زے حرف متلسم ہے، یعنی تلسمی حرف ہے۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں لکھا، بس انہوں نے لکھ دیا حرف متلسم، وہ جس میں تلسم ہو، اور تلسم جانا نہیں جا سکتا۔ منبر کے قسم ظہیر بھائی نصیر شاہ، میں نے زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ سوچا کہ اس میں تلسم کیا ہے، بس کھل کے سامنے آ گیا۔ سر اٹھاؤ، 14 حرف بے نقط ہیں، 14 حرف نقطہ دار ہیں۔ یہ تو میں تمہیں ظہیر بھائی کے عشرے میں پوری شرح و بس کے ساتھ بتا چکا ہوں، یعنی ایک قوس سعودی کی نمائندگی، ایک قوس نزولی کی۔ جہاں نقطہ نہیں ہے وہ 14 کی اس وقت کی بات ہے جب وہ مخلوق کے سامنے نہیں تھی۔ اللہ ادھر والوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیتے رہو جب مخلوق نہیں تھی، اور نقطے والے حرف 14 کی اس وقت نمائندگی جب وہ مخلوق میں کثرت کا لباس پہنتے رہے، کبھی ایک لباس، کبھی 2 لباس، کبھی 3 لباس، اور اسی کثرت کی وجہ سے 14 ہوئے ہیں، ورنہ ایک ہیں۔ چونکہ منبع ایک ہے، یہ میرا بازو ایک ہے یا 2-4 ہیں؟ ایک ہیں، یہ 5، یعنی ایک کی پہلی تجلی 5 اور یہ گنو تو 14۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں یوں کر لوں تو 5، یوں کر لوں 1،
بھائی وجہ ہے چونکہ میں نے بات اور کرنی ہے. ہاں بھیا ہے کہ ایک دن محفل لگی ہوئی تھی, علی بادشاہ آئے, رسول کھڑے ہو گئے, یا علی ادنو منی, ذرا میرے قریب آؤ. قریب آئے, نہیں ابھی دور ہو, ادنو منی, اور قریب آؤ. پھر قریب ہو گئے, یا علی فاصلہ چھوڑ, بلا فاصل ہو. جاگنا جاگنا سر اٹھانا. جب قریب ہے کہا آنکنی, معانکہ کر, مجھے گلے سے لگا. بس باہیں یوں ہوتے تو صحابہ کرام نے دیکھی. راوی کہتے فتفقدنا امیر المومنین, ہم نے دیکھا رسول اکیلے تھے, علی نہیں تھے. اللہ اللہ جو سمجھ میں آئے. بات لمبی ہے, میں صرف اسی کی بھی اگر مطلب شرح علی حسین کرنے بیٹھ جاؤں تو یعنی پوری عبارت پڑھ دوں تو 20-25 منٹ لگ جائیں گے, اور مجھے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے. کہتے بس رسول بیٹھ گئے, ہماری دھڑکنیں, وہ کہتے ہیں سردار صاحب خورشید صاحب کے پہ ربط ہونے لگی. تعالی غیبت و امیر المومنین, سرکار کی غیبت طویل ہو گئی. ہم نے کہا یا رسول اللہ علی مولا کہاں گئے؟ رسول کہتے اما سمیتم منی, مجھ سے سنتے نہیں رہے ہو؟ انا وعلی من نور واحد. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یہاں ایک مسئلہ ظاہر بھائی مجھے حل کرنا ہے, اور نسیم ہاشمی وہ مسئلہ 1001 تالے کی چابی ہے اگر تم نے سنبھال لیا تو. فرماتے ہیں اذا تعانقنا اشتاق هو الى المنزل الاول كما كنا في موطننا الاصلی, کہ جب ہم گلے ملے بس علی کو شوق ہو گیا کہ جیسے ہم اصلی وطن میں تھے ویسے کیوں نہ ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ. پچھلے مالے والا بولے پڑھ رہی ہیں باتیں, بس یہ شوق ہوا. کما کنا فی موطن الاصلی, جیسے ہم اصلی وطن پہ تھے. تو پھر کیا ہوا؟ امتزج لحمہ بلحمی ودمہ بدمی, علی کا گوشت میرے گوشت میں مل گیا, علی کا خون میرے خون میں مل گیا. نہیں اب یہ گھر جا کے سوچنا ضرور, رسول کے خون میں خون مل رہا ہے, رسول کے گوشت میں گوشت مل رہا ہے, پھر رسول کی بیٹی سے شادی کیا ہے؟ سر سے تو نہیں گزر گئی بات. گوشت ایک ہے, اور خود رسول خود نہیں کہتے لحموں کا لحمی, داموں کا دمی, روحوں کا روحی, جسموں کا جسمی. یہ شادی خدا کو بچانے کے لیے ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, یہ شادی اس لیے ہوئی, یہ شادی اس لیے ہوئی کہ توحید بچے, وہ رہے, ہم رہیں, زمانہ ہمیں اللہ نہ کہہ بیٹھے. ویسے سعید زیدی
इन्होंने कुछ न कुछ इस्तेकाक साबित कर दिया है। गो कि फैसला आखिरी मजलिस में होगा, लेकिन आसार ठीक लग रहे हैं। सर उठाना, जी जी, सर उठाना मेरी तरफ देखना। हमने कहा हाजिर अली या रसूलल्लाह, सरकार अली को हाजिर करें, हम तो मर जाएंगे। फजल्लल्लाहु को अला जबीन ही, रसूल की जबीन मुकद्दस पे एक रग उभरी। फज़नन्ना अन्नहु नार, हमें ऐसे लगा जैसे आग रोशन हो गई। रोशनी बढ़ती रही हत्ता अम्मल मशारिक वल मगारिब, मशारिक व मगारिब को बेनूर कर दिया उस रोशनी ने। रसूल तड़प के उठे, कहने लगे ऐना कय्यूमुल अमलाक, ऐना मुदब्बिरुल अफलाक, ऐना मुब्दिउल कायनात, ऐना सिरातुल मुस्तकीम, ऐन अल्लज़ी बुग़्ज़ुहु अज़ाबुन अलीम। अल्लाह अल्लाह, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਰ ਜ਼ੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। 4 ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ है। जो अली को अल्लाह कहता है मुशरिक है, काफिर है, मुर्तद है, मुल्हिद है, तौबा न करके मरे, जनाजा न पढ़ना उसका। नहीं, तुम क्या समझते हो? तुम्हें, मेरी बात सुन लो, तुम्हें अली इतना प्यारा है कि उसके नाम पे मर जाते हो। अली को अपना अल्लाह प्यारा नहीं है? कतान मेरा मौला इस बात से राजी नहीं है। वो मोहब्बत कैसी है? नहीं, अब ठीक है, तो मुझे सुल्तान उल उलमा कहो, क़िबला आलम कहो, मुतलकुल इनान बादशाह खिताबत कहो, ठीक है। और अगर मुझे कहो मासूम है गज़नफर, मुझ पर वाजिब है ना तरदीद करूं? मैं कहूं मैं मासूम नहीं और तुम कहो हो, ये प्यार है या दुश्मनी? जब अली खुद कहता है मुझे अल्लाह नहीं कहना, क्या अली अपनी नमाजें खुद पढ़ते थे? खुद को सजदा करते थे? तो फिर अली अगर अल्लाह है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है जिसके पीछे अली चलता है? तो यही बात। हाँ जी, वो खुद कहते हैं अमीर कायनात का अपना फरमान है, ला तरफ़ाउल बिना फ़ौक़ ताक़तिही फ़यनहदमा, फरमाते दीवार पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालोगे तो गिर पड़ेगी। इजअलू लना रब्बन नऊबु इलैह, हमारे लिए भी कोई रब रहने दो। नऊबु इलैह, जिसकी तरफ हम तवज्जो करते हैं, बस यही है, हम दरमियान में हैं उसके और तुम्हारे, हम उससे लेते रहते हैं, तुम्हें देते रहते हैं, क्योंकि उससे हमारे सिवा ले कोई नहीं सकता, तुम्हें हमारे सिवा दे कोई नहीं सकता। हाँ जी, तो अब ये मैं हालांकि कितनी मजालिस में सईद भाई आप लोग सारे गवाह हो, तरजीदें कर चुका हूं। हाँ? अली को अल्लाह कहने में अली के फजाइल का मजा ही मारा जाता है। अल्लाह हो के अल्लाह वाले काम करे तो नशा क्या आएगा, बंदा हो के अल्लाह वाले काम करे तो नशा आएगा। ठीक है ना? अल्लाह, हाँ।
جی اور ایک بات سید زیدی، اب دیکھ لیا میں نے عربی پڑھی نا اور منہ چال آ گیا، نعرے لگ گئے، ترجمہ تو میں نے کیا ہی نہیں جو کل مجھے کہہ رہے تھے تم۔ کل سعید بھائی مجھ سے کہہ رہا تھا جب آپ کوئی خطبہ یا عربی پڑھتے ہیں اگر مومن چپ ہو جائے تو ناراض نہ ہوا کریں، تو آج کیوں چپ نہیں ہوئے؟ میں نہیں، مقصد دل میں علی رہتا ہو، عربی اردو بن جاتی ہے۔ ہاں تو مجھے اور کوئی غصہ نہیں آتا، یہی آتا کہ کعبہ دل کا دروازہ بند کیوں ہے۔ ہاں سر اٹھاؤ، کیا کہا رسول نے؟ اینا قیوم الاملاک، کہاں ہے فرشتوں کی بزم قائم کرنے والا؟ اینا مدبر الافلاک، کہاں ہے افلاک کے نظام کو چلانے والا؟ اینا مبدع الموجودات، کہاں ہے کائنات کو بغیر نمونے کے ایجاد کرنے والا؟ اللہ، جی 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 سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی بغیر مبدع، میں ترجمے کا ضامن ہوں۔ اینا مبدع الکائنات، کہاں ہے کائنات کی ابتدا کر رہے ہیں یعنی بغیر نمونے کے ایجاد کرنے والا؟ اینا حقیقت الموجودات، موجودات عالم کی حقیقت کہاں ہے؟ اینا صراط المستقیم، صراط مستقیم کہاں ہے؟ اب سر اٹھانا، ہاں میں اس چابی کے قریب ہوں، کہا تھا نا 1001 مسئلے کی چابی۔ اینا صراط المستقیم، کہاں ہے صراط مستقیم؟ اب رسول علی کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے، اب نماز میں اہدنا صراط المستقیم چھوڑ دو۔ جی ورنہ یہ تو وہی بات ہوگی۔ توسوی صاحب بڑے عالم ہیں، غضنفر جاہل ہے۔ یہ یا بے علمی ہے یا منافقت ہے، جو توسوی ہے وہی غضنفر ہے نا۔ صراط مستقیم کے لقب میں تو علی نماز میں آئے، علی بن کے نہ آئے۔ اور میری جہاں تک سعید زیدی تحقیق کا تعلق ہے تسلیم ہاشمی، یقین کرو سردار صاحب عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی سے چیزیں ہی دو ڈرتی ہیں، یا بے دینی یا بت۔ اب یہ تو بتا کہ تیری نماز میں ان دونوں میں کیا ہے؟ این الذی بغضہ عذاب علیم، کہاں ہے وہ جس کا بغض عذاب علیم ہے؟ راوی حدیث کہتا ہے اچانک سمعنا نداء، ہم نے ندا سنی، لبیک 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 کی آوازیں آ رہی تھی، نظر نہیں آ رہے تھے۔ خرج امیر المومنین من جنب النبی الایمن، اچانک رسول کے دائیں پہلو سے علی نکل آئے۔ اب یہی ہے چابی، رسول کے پہلو سے علی نکل آئے۔ تیرا مولا عسکری اپنی پھپھی سے کہہ رہا ہے 15 شعبان کی رات، لا نحمل فی البطون انما نحمل فی الجنوب، ہم جو محمد کے وسیع ہیں ہمارا حمل شکموں میں نہیں ہوتا، ہم ماؤں کے پہلو میں رہتے ہیں۔